میں نہ تو سرکشی، فساد یا ظلم کے لیے نکلا ہوں، بلکہ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چاہتا ہوں، اور اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں۔ الہی، ہر مصیبت میں میرا سہارا تو ہی ہے، ہر تنگی میں میری امید تو ہی ہے، اور ہر مشکل میں میرا بھروسہ صرف تجھ پر ہے۔ لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ظالم حکمران کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتے، عہد شکنی کرتے اور بندگان خدا پر ظلم کرتے دیکھے اور پھر اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے تو اللہ اسے بھی اسی انجام تک پہنچائے گا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ ایسے حالات میں مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کی آرزو کرے۔ میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو ذلت سمجھتا ہوں۔ موت اولاد آدم کے لیے اسی طرح لازم ہے جیسے جوان لڑکی کے گلے میں ہار۔ میں اپنے اسلاف سے ملنے کا مشتاق ہوں، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے مشتاق تھے۔ ذلت ہم سے بہت دور ہے۔ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ ہم ذلت اختیار کریں۔ جو شخص ہمارے راستے میں اپنی جان قربان کرنے اور اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہے، وہ ہمارے ساتھ روانہ ہو جائے۔ اگر تم مجھے ناپسند کرتے ہو تو مجھے واپس جانے دو۔ غور کرو کہ میں کون ہوں۔ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میرے والد علی رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی نہیں تھے؟ میں اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اور بہتر اصحاب نہیں جانتا، اور نہ اپنے اہل بیت سے زیادہ نیک اور صلہ رحمی کرنے والے اہل بیت کو جانتا ہوں۔ اللہ تم سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اگر تمہارا کوئی دین نہیں اور آخرت کا خوف نہیں تو کم از کم دنیا میں آزاد انسان بن جاؤ۔ یہ لوگ صرف مجھے چاہتے ہیں۔ تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے، میری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں، مگر آپ رضی اللہ عنہ کے اصحاب نے وفاداری کا بے مثال مظاہرہ کرتے ہوئے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ اگر تم میری بات سنو اور انصاف سے کام لو تو تم سعادت پاؤ گے، لیکن اگر تم حق کو قبول نہ کرو تو پھر اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کر لو اور جو فیصلہ کرنا ہے کر لو۔ اللہ کی رضا ہمارے اہل بیت کی رضا ہے۔ ہم اس کی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور وہ ہمیں صبر کرنے والوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ سن لو، اس شخص نے مجھے دو راستوں کے درمیان کھڑا کر دیا ہے، تلوار یا ذلت، اور ہم سے ذلت بہت دور ہے۔ تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے مجھے خطوط لکھے اور دعوت دی، لیکن آج تم ہی میرے خلاف تلواریں اٹھائے کھڑے ہو۔ صبر کرو اے بزرگو، صبر کرو اے اہل کرامت۔ موت صرف ایک پل ہے جو تمہیں تکلیف اور مصیبت سے نکال کر دائمی نعمتوں اور وسیع جنتوں تک پہنچا دے گی۔ جو کچھ اللہ کو پسند ہے ہم بھی اسی پر راضی ہیں۔ ہم اس کی آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں پر ہے۔ جب آزمائش آتی ہے تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ ظالم کے سامنے حق بات کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ موت عزت کے ساتھ جینا سکھاتی ہے، جبکہ ذلت کی زندگی موت سے بدتر ہے۔